السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خورشید ہوں۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور شاید جو ناطق میں فرق ڈالنے والا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ صحیح ہے نا؟ جو ملاوٹ کرنے والا ہے اور جو ناطق میں فرق کرنے والا فرق ڈالنے والا ہے وہ دونوں ہی ہم میں سے نہیں ہیں۔ کمی کوتاہی اللہ پاک معاف کرے مجھے۔ صحیح ہے نا؟ کتنا سخت الفاظ ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر میں جنت کو دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر میں دوزخ کو دیکھ لوں تو میرے خوف میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جن کے یہ ایمان تھے نا وہ اس فکر کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہ ایمان ہی نہیں ہے تو ہم اس فکر کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام نے اتنی فتوحات حاصل کی کیونکہ وہ ان حدیثوں کا مطلب سمجھتے تھے جو آپ علیہ وسلم نے فرمائیں، اور ان قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھتے تھے، تشریح سمجھتے تھے جو قرآن میں کہا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ناپ تول میں فرق ڈالنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اب ہم جب ان میں سے ہیں ہی نہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ قبر میں اترے تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیسے ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں؟ ایک لڑکا پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے خواہش کر سکتے کہ میں ٹاپ کر جاؤں بورڈ میں؟ پڑھنا ضروری ہے تو یہ کوشش ضروری ہے۔ ہر دوسرے موبائل پہ ٹون لگی ہوتی ہے کہ قبر میں اترے تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ درود پاک بھی ہے، میلاد کی محفلیں بھی ہیں، مسجدوں میں لمبے لمبے میلاد بھی ہیں، بیٹھکیں بھی ہیں، عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو یقین کریں پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن عمل کرنے کے لیے ہے کہ پڑھنے کے لیے ہے؟ یہ احادیثیں عمل کرنے کے لیے کیا پڑھنے؟ کیا صحابہ کرام نے صرف پڑھی تھی، عمل نہیں کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے قرآن کو صرف پڑھا تھا، عمل نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ جو ملاوٹ کرنے والا ہے، ناپ تو فرق ڈالنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یقین کریں سمجھیں ہم دین میں ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی نے یہ کہا نا تو اس کے اندر نا ہماری صدقہ خیرات زکوٰۃ کچھ بھی ہماری قبول بھی نہیں ہے، کمائی میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہے، ضیاء ہے پیسے کا۔ صحیح ہے نا؟ یہ بالکل ایسے ہی کہ ہم اللہ پاک کو رشوت دینے، اللہ تعالیٰ یہ 5 لاکھ پہ حرام کا کمایا ہے، یہ 3 لاکھ پہ آپ کی راہ میں خرچ کر دیا، 2 لاکھ پہ حلال کر دیا۔ واہ، اللہ میں ہدایت دے، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔